ओमानियों का, क्योंकि ये जो सीज़न है ओमान का गर्मियों का, यही पीक सीज़न है पाकिस्तान में टूरिज़म का। उसके अलावा तिजारत पे चल रही है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे चल रही है, उसके अलावा ये बातचीत जो सी है ये वीज़ाज़ के इशू पे, जिस पे आप यकीनन सवाल भी करेंगे, वो चल रही है। ठीक है जी, लेबर और इन तमाम मामलात पे इनके साथ चल रही है, हेल्थ पे चल रही है, एजुकेशन पे चल रही है, टूरिज़म के मौके तलाश किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो सकाफ़त, पाकिस्तानी सकाफ़त को यहाँ लाके उस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद महीनों में कुछ इवेंट्स एम्बेसी कराएगी। कौन से ऐसे इकदाम हैं जो सफारतखाना पाकिस्तान आपकी क़यादत में ओमान गवर्नमेंट के साथ मिलकर ओमान के अंदर चलाने की कोशिश कर रहा है या आगे जाके चला रहे हैं? ओमानी हुकूमत के ताउन के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बतौर सफ़ीर एक दो मुल्कों के दरमियान पुल का काम करते हैं, वहाँ की बात गुफ्तगू शनीद अपने अंदाज से होती हुई आपके पास आती है, फिर आप आगे जाके ओमान या जिस मुल्क में भी आप तैनात होते हैं वहाँ पर जाके करते हैं। पाकिस्तान और ओमान का एक मजहबी ताल्लुक़ भी है, हमसाये भी हैं और हमारी सकाफ़त भी बहुत सारी चीज़ों में मुमासलत रखती है। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या अहम ज़िम्मेदारी हैं पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मेरे ख़्याल में ये तमाम जो आपने चीज़ें गिनवाई हैं, ये हमें वो बुनियाद फ़राहम करती हैं जिस पे ताल्लुकात को आगे लेके चलना, और यही बुनियाद है जिसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। और उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो हमारी कम्युनिटी है उसका वो जो उनका रोल है वो भी मैं ऐड करूँगा। और मेरी जो मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे आप पूछें कि एक जुमले में मैं अपना एजेंडा आपको बताऊँ तो वो यही होगा कि पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात को तमाम जहतों में आगे लेके चलना, एक इंतहाई जामे तौर पर एक प्लान बनाना जिसमें किसी एक सेक्टर पे हम फोकस होके ना रहें, फोकस तमाम सेक्टर्स पे हो और तमाम सेक्टर्स को आगे लेके चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि इस वक्त हमारी जो बातचीत ओमान के साथ चल रही है वो जो टॉप लीडरशिप है, जिस तरह आपने जिक्र किया, उनके जो विज़िट्स हैं उन पे तो चल ही रही है, उसके अलावा तिजारत पे चल रही है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे चल रही है, उसके अलावा ये बातचीत जो सी है ये वीज़ाज़ के इशू पे, जिस पे आप यकीनन सवाल भी करेंगे, वो चल रही है। ठीक है जी, लेबर और इन तमाम मामलात पे इनके साथ चल रही है, हेल्थ पे चल रही है, एजुकेशन पे चल रही है, टूरिज़म के मौके तलाश किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो सकाफ़त, पाकिस्तानी सकाफ़त को यहाँ लाके उस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद महीनों में कुछ इवेंट्स एम्बेसी कराएगी। तो ये एक, और ऑब्वियसली हमारी जो डिफेंस और सिक्योरिटी की साइड है वो तो हमेशा से बहुत कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग रही है, वो भी चल रही है। तो ये एक हमजहती एक कोशिश है, काविश है, और मेरा हमेशा से यही पहले दिन से यही इरादा था, जिस पे अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से अभी तक तो काम ठीक चल रहा है कि तमाम सेक्टर्स को लेके आगे चलें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले मेरे टेन्योर में भी अल्लाह अपना फजल करम सामने हाल रखे, 2.5 साल, हमारा 3 साल का टेन्योर होता है नॉर्मली, तो अगर आप 2.5 साल कहते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी खबरें इंशाल्लाह मिलेंगी 2.5 साल में। अगला साल 2026 को सुना है कि आप कुछ ख़ास बनाने वाले हैं, ख़ास के यादगार बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप 2026 में? देखिए जी, 2026 पाकिस्तान और ओमान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, उनकी 55वीं सालगिरह है। अच्छा। अमूमन हम 25, 50, 75 को काउंट करते हैं, लेकिन 50वीं सालगिरह तो कोविड में आ गई, तो वो ज़ाहिर नहीं हो सका 2020 में। लेकिन ममालिक के दरमियान ये 55वां नंबर भी काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। मैं चाइना में था तो वहाँ हमने 55वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी। तो मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि हम अगले साल को बड़े भरपूर तरीके से पाकिस्तान और ओमान के सफारती ताल्लुकात की 55वीं सालगिरह के तौर पे मनाएं। उसमें हम मेरे जहन में काफ़ी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर अभी मैं मिनिस्ट्री से अप्रूवल लूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने भी आएंगी। और इसी तरह मैं दरख्वास्त अपने ओमानी भाइयों से करूँगा कि पाकिस्तान में ओमान के हवाले से तकरीबात करें। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस अभी अगले कुछ 1, 2, 3 महीनों में हम एक डिटेल प्रोग्राम मुरतब देंगे, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जनवरी से ही उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए इंशाल्लाह। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान जो तजारती तल्लुकात हैं बहुत देर से चल रहे हैं, लेकिन उस तरह उसको रसाई हासिल नहीं है मार्केट में, जिस तरह के दीगर ममालिक को हर एक मकाम पर हासिल है। आप टेक्निकली तौर पर या प्रैक्टिकली तौर पर आप किस तरह इसको आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम करने जा रहे हैं? देखिए जी, तिजारत में आपकी बात ठीक है। ऑब्वियसली जब हम गल्फ़ की बात करते हैं तो चूँकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो इनकी एक्सपोर्ट है वो तो तेल है, और तेल से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें उसमें से निकलती हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो ओमान की भी अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट हमारी तरफ प्रीडोमिनेंटली तेल की है।
میرا زیادہ جو اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں عمان کو، جن میں ہم پھل بیچ رہے ہیں، سبزیاں بیچ رہے ہیں، ان کو اور ڈائیورسیفائی کیا جائے، اور اس پہ میرے خیال میں ہمیں ایک ایریا جس کو براڈلی آپ کہہ لیں فوڈ سیکیورٹی کا ایریا، جس میں تمام چیزیں آتی ہیں، اس میں اور بھی چیزیں آ جائیں گی، اس میں آپ کا گوشت اور وہ سب کچھ بھی بیچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور ایریاز کی طرف جائیں جس میں پچھلے چند سالوں میں ہمارا آئی ٹی سیکٹر بھرپور طریقے سے اٹھ کے سامنے آیا ہے، تو آئی ٹی سیکٹر کو ہم لے کے آئیں، ہم جوائنٹ مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں جس میں دونوں سائڈس کے پرائیویٹ سیکٹر اکٹھے ہوں، یا پاکستان میں کوئی فیکٹری لگائیں یا یہاں عمان میں کوئی فیکٹری لگائیں، اور جس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہو۔ ایک اور انیشیٹو ہے جس پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں اس پہ بھی مثبت خبر آئے گی، وہ ہے فیری سروس پاکستان اور عمان کے درمیان، اور وہ بہت تجارت کے لیے اور پیسنجرز کے لیے انشاءاللہ اس کا ارادہ ہے، اور مجھے بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی سال کے اندر اندر اس پہ ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو ہم آپریشنلائز کریں گے۔ تو یہ ان چیزوں پہ ذرا غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اوبویسلی اور بڑے ایریاز ہیں جی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ بہت آگے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس جو ہے یہ اسپیس اور ان چیزوں میں کافی ان کا فوکس ہے، تو ان چیزوں پہ ہمارا بھی فوکس ہے، تو ان میں ایسی گنجائش نکالنا جہاں پہ دونوں ممالک بیٹھ کے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر سکیں، یہ میرے خیال میں ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ویسے یہ پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور یقینی طور پر دینا بھی چاہیے، جیسے پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے اور دیگر ممالک کو بھی پاکستان کا مثبت امیج جو ہے نظر آئے گا۔ آپ عمان میں پاکستان کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کیا کوئی اقدامات کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں؟ جی ابھی حال ہی میں ہم نے ان کا یہاں پہ بڑا مقبول ایک موٹر سائیکل سواروں کا بائکرز کا کلب ہے، بوشر بائکرز کا، ان کا ہم وفد پاکستان لے کے گئے تھے، جن کا ہم نے تقریباً 2 ہفتے کا ٹرپ ناردرن پاکستان کا کرایا، وہ اوپر خنجراب پاس تک گئے، اور اس کے بعد وہ واپس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک ریسیپشن کی، اور اس ریسیپشن میں میں نے جو تمام چیدہ جو اخبارات ہیں عمان کے، ان کے نمائندوں کو بلایا، انہوں نے پھر اس رپورٹ کو کیری بھی کیا۔ تو یہ ایک پہلا قدم تھا پاکستان کی جو خوبصورتی ہے، قدرتی جو خوبصورتی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہمارے ناردرن ایریاز کی، اس کو متعارف کراؤں میں عمان کے عوام کے لیے۔ آگے ہمارا اب اس کے آگے لے کے چلنے کا پلان ہے ہمیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم کچھ ٹورسٹ آپریٹرز کو وہاں لے کے جائیں، تاکہ ایک عمانیوں کا، کیونکہ یہ جو سیزن ہے عمان کا گرمیوں کا، یہی پیک سیزن ہے پاکستان میں ٹورزم کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمانی یورپ جاتے ہیں، عمانی ساؤتھ ایسٹ ایشیا جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، لیکن ان کو اپنے ملک کے قریب ہی 2 گھنٹے کے فلائٹ کے ڈسٹنس پہ ان کو ایک آپشن مل جائے جہاں پہ وہ وہی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں جو وہ شاید یورپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس پہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔ حکومت پاکستان نے بہت زیادہ مجھ سے اس میں تعاون کیا، الحمدللہ میری طرف سے ایک انیشیٹو ہوا، لیکن وہاں پہ منسٹری آف انٹرپروونشل کوآرڈینیشن جناب محترم رانا ثناء اللہ صاحب ان کے وزیر ہیں، ان کی زیر قیادت، اور جو ہماری SIFC ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، ان کے بھی تعاون سے بہت اچھا ٹرپ ہوا یہ بوشر کلب کا، تو یہ پہلا قدم تھا، انشاءاللہ اس کو آگے ہم مزید اس پہ اور کام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاحت کے اوپر آپ کام کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بہت ساری فلائٹس پہلے پاکستان جاتی تھیں، اب فلائٹس نے آپریشن جو ہے اپنے منسوخ کر دیے ہیں، آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے جو فلائٹس کے آپریشنز ہوتے ہیں وہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں کسی بھی روٹ پہ اگر منافع نہیں مل رہا کسی ایئر لائن کو تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ روٹ مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک جو مشکل درپیش ہے وہ چونکہ ویزا ریسٹرکشنز اس وقت ہیں لیبر کلاس پہ اسپیشلی، تو اس کی وجہ سے پیسنجر والیوم پاکستان سے آنے والوں کو بہت کم ہے، تو وہ ایک فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ فلائٹس کچھ کم کی گئی ہیں، یہ ایک انتہائی ٹیمپریری اقدام ہے، یہ بالکل کوئی مستقل نہیں ہے، یہ عارضی طور پہ کیا گیا ہے، اور جیسے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویزا ریسٹرکشنز نارمل ہوتی ہیں اور اٹھتی ہیں، اور ہمارے پاکستانی بھائی جو انسکلڈ ورکرز ہیں جو لیبر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں دوبارہ آنا شروع ہوتے ہیں، تو اب دیکھیے گا یہ فلائٹس ان سے دوبارہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ لائیو سیشن کرتے ہیں، جب کمیونٹی سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے
طویل پروگرام ہوتا ہے اس میں کلپ نہیں بنائے جاتے، جو آپ بات کر جاتے ہیں لیکن جس نے اس وقت آپ کو سنا دوسرے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس انٹرویو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان تمام سوالوں کو ہی یکجا کریں تاکہ بعد ہم کلپ کاٹ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ کلپ کا زمانہ بھی ہے۔ پاکستان اور عمان کے درمیان جس طرح آپ نے کہا بہت سارے گہرے تعلقات بھی ہیں، سیاحتی بھی، کاروباری بھی، سماجی بھی اور مذہبی طور پر بھی۔ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو سفارت خانہ پاکستان آپ کی قیادت میں عمان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر عمان کے اندر چلانے کی کوشش کر رہا ہے یا آگے جا کے چلا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جتنے بھی میں نے آپ سے ابھی باتیں کی نا کہ ہمارا فوکس ان ایریاز میں، ان تمام میں عمانی حکومت کے تعاون کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ تمام اقدامات جو ہم کریں گے، چاہے وہ تجارت کے میدان میں ہوں، چاہے وہ ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کے میدان میں ہوں، چاہے وہ مینوفیکچرنگ کے میدان میں ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن آئی ٹی کے میدان میں ہوں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوں، ہیلتھ کے میدان میں ہوں، اور ہمارے جو پاکستانی عمانی ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے اقدامات ہوں، ان میں بہت ہی کلوزلی میرے خیال میں میرا ایک رابطہ ہے وزارت خارجہ کے ساتھ یہاں پہ، کیونکہ ان کے یہاں پہ جو ہمارے پاکستان سے یہاں پہ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں سفراء ہمارے مختلف وزارتوں سے ڈائریکٹلی رابطے میں آ سکتے ہیں، یہاں پہ اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ ہر رابطہ پہلے قدم پہ آپ نے وزارت خارجہ سے کرنا ہے، اس کے بعد وزارت خارجہ سے آپ نے درخواست کرنی ہے کہ میں فلاں وزیر سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں وزیر سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں انڈر سیکرٹری سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وزارت خارجہ سے میرا بڑا کلوز رابطہ ہے جی، اور انشاءاللہ میری کچھ کافی میٹنگز ہیں جو پینڈنگ ہیں، وہ مجھے امید ہے جیسے ان کے دفاتر کھلتے ہیں ستمبر میں تو وہ بھی مجھے ملیں گی۔ تو وہ تو جی کوآرڈینیشن تمام چیزوں میں ان کے ساتھ ہے، وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو میرے خیال میں پایہ تکمیل تک پہنچ سکے بغیر عمانی حکومت کے تعاون کے۔ بالکل ایسا ہی ہے مجھے تو آپ کا چونکہ بہت سارا جو ایکسپیرینس ہے، جیسے آپ نے کہا چائنا میں پھر اور امریکہ میں بھی آپ رہے ہیں اور آپ ابھی گلف میں ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نا انٹرنیشنلی بات بھی کر لیں۔ پاکستان کی جو اس خطے میں جو کہ مڈل ایسٹ ہے، یورپ ہے، امریکہ، UK، ان کنٹریز کے اندر کیا اہمیت ہے پاکستان کی ایز اے کنٹری؟